حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اب یہاں سے وراثت کے مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے اور اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے اس بات سے کہ مرد اور عورت یہ دونوں وراثت کے حقدار ہیں، ترکے کے حقدار ہیں. یعنی اسلام سے پہلے عورت کو وراثت کا حق حاصل نہیں تھا، صرف مرد وارث بنتے تھے، اور مردوں میں سے بھی وہ کہ جو دشمن سے مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. یہ جو چھوٹے بچے ہیں خواہ وہ میل ہی کیوں نہ ہو وہ بھی وراثت سے محروم کیے جاتے تھے. اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگر آپ یہ بات بیک گراؤنڈ میں رکھیں گے تو پھر یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اب مرد اور عورت وہ تمام کے تمام جو ہوں گے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو جو حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقرر کیا ہے وہ اس کے وارث ہوں گے. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین اور عزیز و اقارب کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے مردوں کا حصہ ہوگا. پہلی بات. اس کے بالکل پیرلل فرمایا وہی سٹیٹمنٹ صرف جینڈر بدل کر وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی ایک شیئر ہے، ایک حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ کر مرے والدین اور عزیز و اقارب. مما قل منہ او کثر، خواہ وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دنیا کا ایک قانون آج بھی ہے کہ جو فیصلہ کسی بڑے فورم پر ہوتا ہے اس فیصلے کو انڈیو اسی فورم پر یا اس سے بڑے فورم پر کیا جا سکتا ہے، اس سے چھوٹے فورم پر نہیں کیا جا سکتا. عام آرگنائزیشن کے اندر یعنی ایک جنرل باڈی ہوتی ہے، ایک شورا ہوتی ہے، ایک پھر ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے. تو ایگزیکٹو باڈی کا فیصلہ یا تو ایگزیکٹو باڈی خود ریویو کر کے تبدیل کر سکتی ہے، یا اس کے اوپر شورا جو ہے وہ اس کے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے. اور شورا کے فیصلے کو یا شورا خود بدل سکتی ہے، یا جو جنرل باڈی ہے تمام ممبران پر مشتمل وہ اس فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو نصیبا مفروضا یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. یعنی اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ خود جب چاہے اپنے فیصلے کو بدل دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی اور نہیں بدل سکتا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور محتاج پہنچ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے ان کو بھی کچھ کھلاؤ، یعنی کچھ دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کرو، اچھی انداز سے پیش آؤ اور شیریں کلام سے گفتگو کرو. یہ سچویشن پہلے سمجھ لیں کہ کیا ہے کہ وراثت تقسیم ہونی ہے کسی مرنے والے کی، اور خاندان میں کچھ غریب لوگ بھی ہیں. ان میں سے غرباء میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو باقاعدہ وارث بھی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو باقاعدہ وارث نہیں ہیں. اب وارث ہیں تو ان کا واقعتاً حق بھی ہے، لیکن ان کو مالی اعتبار سے ذرا پیچھے دیکھ کر ان کے ساتھ جو باقی رشتہ دار ہیں وہ نرم معاملہ کریں.
قانون اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ انہیں ان کے ساتھ پائی کا حساب کرنے کی بجائے ان کو تھوڑا سا زائد بھی ذرا جانے دے، احسان جتلا کر نہیں، لیکن ایک اچھے انداز سے کہ چلو یہ غریب آدمی ہے، یہ دادا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یہ میرا حصہ بھی فلاں کو دے دیں، یہ کیا ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو حقدار نہیں ہیں لیکن ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں، تو اگر تو جو ولی ہے جو تقسیم کر رہا ہے وہ ہے اور وہ خود حقدار نہیں ہے، تو پھر وہ یتیموں کے مال میں سے کوئی صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے اچھے الفاظ میں ان غرباء و مساکین سے معذرت کرے کہ آئی ایم سوری کہ یہ مال چونکہ میرا نہیں ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، میں تو صرف یتیموں کا ولی ہوں، اس اعتبار سے میری کسٹڈی میں آ رہا ہے، لہذا میں اس میں سے کوئی تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہاں، اپنی جیب میں سے وہ کوئی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھے انداز سے کچھ نہ کچھ آ گئے ہیں تو وہ اپنے پاس سے انہیں دے کر بھیجے، لیکن کسی دوسرے کے مال میں سے وہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، اسی میں ایک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن مال تقسیم ہو رہا ہے اس دن جو ہے کوئی کھانے وانے کا انتظام جو ہے وہ بھی ہو۔ یہ کھانے کا انتظام بھی یاد رکھیے گا، اگر تو وہ یتیموں کا مال ہے تو اس میں سے کوئی دعوت بھی نہیں اڑائی جا سکتی، یعنی یتیموں مسکینوں کو دینا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اس فنکشن پر بھی کوئی دعوت ارینج نہیں کی جا سکتی کہ آپ جو ہیں ان پیسوں میں سے پہلے جو ہے ایک بڑی لیوش سی وہاں دعوت کر دیں اور پھر اس کے بعد کہیے اتنا تو استعمال ہو گیا اور باقی یہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب حاضر ہو جائیں، پہنچ جائیں مال کی تقسیم کے وقت، وراثت کی تقسیم کے وقت، قرابت دار، یتیم اور محتاج، فرزقوہم، تو انہیں کچھ کھلاؤ، منہ، اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے کوئی اچھی شیریں گفتگو کرو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے نہ بھیجو۔ اچھا، اب ایک اور جو پہلا سارا مضمون آ رہا تھا یتیموں کے بارے میں ہماری پچھلی نشست میں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا، اب اسی کو پھر آگے یعنی وراثت کے حوالے سے بات آگے بڑھائی جا رہی۔ وہ کیا ہے کہ وارثوں میں سے 2-3 جو ہیں وہ یتیم ہیں، کم سن بچے ہیں، باقی سب بڑے ہیں۔ اب وہ وراثت کے حقدار تو ہیں لیکن وہ بچے اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنے حق کو فائٹ کر سکیں، اور بڑے جو ہیں وہ ان کے مال پر دستدرازی کر لیں باہمی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ۔ اس پر ایک وارننگ دی جا رہی ہے، بڑی خوبصورت وارننگ ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوں چھوٹے بچے، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوں گے۔ خافا یا خافو کے معنی تو خوف رکھنا ہے، لیکن یہاں ہمارے محاورے میں جو اس کا مناسب ترجمہ ہے وہ ہے کہ ان کے بارے میں بڑے فکر مند ہوں گے، ان کو بڑے اندیشے ان کے بارے میں لاحق ہوں گے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اس کو ذہن میں رکھو کہ اگر یہ معاملہ تمہارا ہو، وہ بچے کسی اور کے نہیں تمہارے بچے ہوں، اور تمہیں ان کے بارے میں کتنے اندیشے ہوں گے، تو اس کو خیال رکھتے ہوئے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہنی چاہیے، یعنی جو یتیم بچوں کا صحیح حق بنتا ہے وہی انہیں کہنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات جھوٹ موٹ گھڑ کر ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں از راہ ظلم، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب قانون وراثت کا بیان شروع ہو گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ کیا حکم دیتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہارے اولاد میں ایک
مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. بڑا صاف صاف الفاظ ہیں، مشکل نہیں ہے بالکل. آپ کو جتنی عربی اردو کے حوالے سے آتی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. للذکر، مذکر کے لیے ذکر، یعنی مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. وہی جو ہم عام سمجھتے ہیں کہ 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بیٹا کوئی نہ ہو اور 2 سے زیادہ عورتیں ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو ترکے میں سے 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وہ ایک بیٹی ہو تو وہ پورے ترکے کے آدھے کی وارث ہوگی، سارا اس کو نہیں ملے گا. سمجھے آپ بات؟ اگر تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں گے تو پھر ان کے درمیان تقسیم کیا ہوگی کہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کا نمبر اور بیٹے ہیں ان کے نمبر کو 2 کے ساتھ ضرب دے کے ٹوٹل کر لیں. مثلا 3 بھائی اور 1 بہن ہیں تو 3 ضرب 2 6 ہو گئے اور جمع 1 7 حصے ٹوٹل ہو گئے. تو 2 حصے جو ہیں وہ بھائیوں کے ہوں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ بہن کا ہوگا. لیکن اب جو سچویشن بیان ہو رہی ہے یہ کیا ہے کہ کسی کی اولاد میں صرف بیٹی یا بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے. تو پہلی سچویشن کیا بیان کی؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو وہ ترکے کے 2/3 کی وارث ہوں گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہوگی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو وراثت کا آدھا حصہ ملے گا. اچھا، اب دوسری طرف وَلِأَبَوَيْهِ، اب ان کہتے ہیں باپ کو، اور ابوانی مثنیٰ ہے اور یہ مضاف ہو کر نون اڑ گئی. وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، ان کو بیٹے کے ترکے میں سے 1/6 ملے گا. ان کان لہو ولدن، اگر مرنے والا بیٹا صاحب اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو. سمجھ لیں آپ؟ یعنی اگر کوئی مرنے والا، یعنی عام طور پر ہمارے ہاں اس کو تو کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ والدین بھی کوئی وراثت کے حقدار ہیں، یعنی اولاد ہی سمجھی جاتی ہے. حالانکہ اگر والدین زندہ ہیں کسی مرنے والے کے تو وہ باقاعدہ وراثت کے اندر حقدار ہیں. اچھا، اب سچویشن کیا کہی جا رہی ہے کہ اگر مرنے والا صاحب اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، تو والدین کو بیٹے کے ترکے میں سے 1/6 ملے گا. ان کان لہو ولدن، اگر اس کا بیٹا ہو. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے کل مال کے وارث اس کے والدین ہوں گے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. پھر وہی تقسیم ہوگی نا 2 اور 1 کی، کہ جیسے تقسیم تھی بھائی اور بہن کی کہ بھائی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ. یہاں کیا ہے، جو والدین کے حصے ترکہ آیا ہے اس میں سے 2 حصے باپ کو ملیں گے اور 1 حصہ ماں کو ملے گا. اصل میں یہ سارا جو چیزیں ہیں ہمیں بڑی عجیب سے لگتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں یعنی پولیگیمی جو ہے وہ تقریباً آؤٹ آف پریکٹس ہو گئی ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے. لیکن بہرحال جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور قیامت تک وہ پروویژن تو موجود ہے کہ ماں کی بھی 1 سے زائد شادیاں ہو سکتی ہیں. ماں تھی اور اس کے بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا، ایک بیٹا تھا جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، جس کے فوت ہونے کا، لیکن بیٹے کے فوت ہونے کے وقت ماں زندہ ہے. یا دوسری سچویشن کیا ہے کہ یہ ایک عورت کی اولاد ہے، اس کو اس نے طلاق دے دی تھی لیکن ہے بھی وہ زندہ، لیکن بہرحال اس کا ایک باپ بھی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ کہیں اور اس کا رہن سہن ہے، اس کی جائیداد یا اس کی پراپرٹی علیحدہ ہے اور باپ کی پراپرٹی علیحدہ ہے. یعنی ہمارے سامنے تو ایک ہی سچویشن ہے نا کہ اگر بوڑھے ماں باپ بھی ہیں تو وہ ایک ہیں،
تو لازماً ایک نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہوں، دین نے ہر ایک کا اس کی ذاتی حیثیت میں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تیسرا حصہ ہوگا، یعنی 2 حصے باپ کو ملیں گے۔ سمجھ گئے نا سچویشن آپ، کہ کوئی شخص فوت ہو گیا لا ولد، ٹھیک، دیکھیں اس کے والدین زندہ ہیں، تو اس کی ساری جو وراثت ہے اس کے وارث کون ہوں گے؟ اس کے والدین ہوں گے، لیکن اس کے 3 حصے ہوں گے، 2 باپ کو ملیں گے، 1 ماں کو ملے گا۔ اب سمجھ میں آگے جی؟ آگے چلیے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس کے بعد یعنی وصیت کے اور قرض کے ادا کرنے کے بعد، یعنی یہ ساری تقسیم جس کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار یہ جملہ آئے گا، مختلف وربز کے اندر آئے گا، بات ایک ہی ہے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کے پورے کرنے کے بعد جو بھی ترکہ چھوڑا ہے، تو سب سے پہلے تو جو اس پر واجب الادا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور وصیت جو ہے وہ مرنے والے کی صرف 1/3 پر لاگو ہوتی ہے، اس سے زیادہ پر لاگو نہیں ہوتی، اور جب مرض وفات شروع ہو جائے تو پھر وہ وصیت بھی لاگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مرض وفات شروع ہو جائے تو پھر وصیت بھی انویلڈ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب مرض وفات شروع ہو گئی، خواہ وہ مرض وفات 5 سال طویل ہو، تو یہ سمجھا جاتا ہے، شریعت جو ہے وہ اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ اب اس نے جان بوجھ کر وہ مال جو ہے وہ ٹھکانے لگایا ہے کہ یہ میرے بچے کو نہ ملے یا میرے وارثوں کو نہ ملے، لیکن اس سے پہلے جو وصیت ہے وہ بھی 1/3 پر لاگو ہے، 1/3 پر لاگو نہیں ہے۔ ورثے میں سے 2/3 جو ہے وہ لازماً ان وارثوں کو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یعنی جو شرعی وارث ہیں اس کے مال کے۔ اور قرض، اچھا اسی میں ایک چیز اور ہے کہ ایک شخص نے شادی کی تھی، جیسا کہ پچھلی مرتبہ ذکر آیا تھا، اس نے ایک مہر مقرر کیا تھا، لیکن ابھی وہ مہر اس نے ادا نہیں کیا، اب یہ بھی اس پر قرض شمار ہوگا، یعنی بیوی کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی وصیت جو ہے وہ ادا ہوگی اور قرض ادا ہوں گے، اور ان قرضوں میں جو بھی مہر کی رقم مقرر کی ہوئی ہے جو اس کے شوہر کے ذمہ تھی، وہ بھی قرض کی حد میں آئے گی، پہلے وہ ادا ہوگی، اور کوئی قرضہ اس کے ذمہ ہے تو وہ ادا ہوگا، اور کوئی وصیت اس نے کی ہوئی ہے 1/3 کے اندر ویلڈ وصیت ہے تو وہ وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو ذوی الفروض ہیں، ذوی الفروض کہتے ہیں کہ ان حقداروں کو کہ جو وارث ہوتے ہیں اولاد کے علاوہ، ان کا جو ہے جو ترکے کے اندر حصہ ہوتا ہے، ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، یعنی کسی تھرڈ کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ آباؤکم و ابناؤکم، وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں تو کوئی تصور نہیں ہے کہ بوڑھے والدین کو بھی کوئی حصہ دیا جائے گا، لیکن بہرحال شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ، تمہارے والدین یا تمہاری اولاد، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے فائدے کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے۔ تمہارے والدین تمہارے لیے زیادہ نفع دینے والے ہیں تمہیں، یا تمہاری اولاد زیادہ نفع دینے والی ہے۔ اچھا، یہ بھی اس کی اصل وجہ کو سمجھیے گا کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھوں کی ضرورت ہے، وہ کھان آ بیٹھے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، انہوں نے دینا چاہیے تھا سارا مال۔ یہ اصل میں یعنی اس جو کنسرن ہے ہمارا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے زیادہ مفید کون ہے۔ اور اس کو اس پہلو سے بھی دیکھ لیں کہ بوڑھے والدین کے جو انسان کو وجود میں لانے اور اس کو طاقت دینے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جب انسان خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے
تو عام طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت نہ ہو تو وہ والدین کو اپنے پر بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور والدین سے جان چھڑانے کے چکروں میں ہوتا ہے، پھر مر جان مگرو لے جان، حالانکہ وہ بوڑھے والدین اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی تک اس کے غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں، وہ ابھی تک اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی ایک بہت بڑے بیوروکریٹ وہ ایک ٹی وی انٹرویو میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سنایا کہ جی میں میٹنگ تھی مری میں جا رہا تھا، تو میری والدہ نے کہا مجھے پتر سویٹر نال رکھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سینئر بیوروکریٹ ہیں تو 55 سال کے قریب تو کم سے کم ان کی عمر ہوگی، اب ان کے اپنے بھی بال بچے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ ابھی تک اس کو اپنا بچے کے طور پر اس کو نصیحت کرے گی کہ بیٹا سویٹر نال رکھ لیں۔ تو بوڑھے والدین جو ہیں وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں اس کی اولاد کے بارے میں، کہ جو ان کی بات نہیں سننا چاہتی، ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور جو ان کی نصیحتوں سے تنگ آتے ہیں، ان کے مقابلے میں بوڑھے والدین جو ہیں وہ ان کے لیے زیادہ مفید ہیں، یہ جان لو۔ فریضۃ من اللہ، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ تو سمجھانے کی بات تھی نا کہ وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند ہوں یا نہ ہوں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے وہ فرض ہے، مفید ہو تمہیں، فائدہ دے یا نہ دے، تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کی ہوئی چیز ہے یہ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارا ہے نصف اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں اگر ان کے بیٹا نہ ہو، ان کے اولاد نہ ہو۔ اگر کسی کی بیوی مرے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، بیوی کی اولاد، آپ کی اولاد نہیں، یعنی ممکن ہے کسی اور بیوی سے آپ کی کوئی اور اولاد ہو، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، یعنی اس کی اپنی اولاد اس مرنے والی عورت کی، تو کیا ہوگا؟ لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، اگر کوئی عورت بے اولاد مرتی ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، تو وہ عورت کے ترکے میں سے نصف پائے گا اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کا کوئی بیٹا ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا، جو وہ چھوڑ کر مرے۔ پھر وہی بات میں بعد وصیت یوسینا، ان کی وصیت جو انہوں نے کی ہو اس کی کمپلائنس کر کے، او دین، یا قرض ادا کر کے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کا چوتھا حصہ ہوگا تمہارے ترکے میں سے اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ریورس ہوگی نا پوزیشن، پہلے ذکر ہو رہا ہے عورت کے فوت ہونے کا، جس کی اولاد نہ ہو تو آپ کو نصف ملے گا، اور اگر وہ اولاد والی ہو تو آپ کو چوتھا ملے گا۔ اب اس کا ریورس، کوئی مرد فوت ہو رہا ہے جس کی اولاد نہ ہو تو عورت کو چوتھا حصہ ملے گا، آدھا ہو گیا نا پھر یہ، یعنی بے اولاد عورت کے مرنے پر شوہر کو کیا ملتا تھا؟ آدھا، اور بے اولاد شوہر کے مرنے پر بیوی کو کیا ملے گا؟ چوتھائی۔ اور اگر تم صاحب اولاد ہو، یعنی مرنے والا جو ہے مرد وہ صاحب اولاد ہے، تو پھر اس کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ آگے آ رہا ہے، پڑھا نہیں میں نے وہ۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تم فوت ہوتے ہو تو تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تم صاحب اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کا آٹھواں حصہ ہوگا تمہارے ترکے میں سے۔ اب یہ جمع کثیر کیوں آیا یہاں پر؟ اس لیے کہ ایک آدمی کی بیویاں کئی ہو سکتی ہیں، یہاں باپ کے کا ذکر ہے
تو اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی وصیت کو پورا کر کے اور قرض کو ادا کر کے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور کوئی شخص ہو جس کی میراث ہو، وہ بے اولاد ہو، او امراتن، یا کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ایک بہن ہو، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ سب کے سب ایک تہائی میں حصے دار ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بها، اس وصیت کی کمپلائنس کے بعد جو اس نے کی تھی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضارن، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو. وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلم والا ہے، یعنی ٹالریٹ کرنے والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے رہنے بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے شخص کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ عورتیں، اے مسلمانوں، تمہاری وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو اپنے میں سے 4 مرد گواہ لاؤ ان کے اس حرکت پر. اور وہ گواہ کیسے ہوں؟ بالکل، یعنی قانونی طور پر ایگزیکٹ گواہی دیں. صرف یہ نہیں کہیں گے نہیں وہ کمرے میں تھے، انہوں نے کپڑے اتارے ہوئے تھے، نہیں، باقاعدہ وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ پینیٹریشن جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تب جا کر حد لگتی ہے، اس کے بغیر حد نہیں لگتی، یاد رکھیے گا. اور اگر پوری طرح یہ نہ ہو تو پھر حد نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی تعزیر، جو جتنا کچھ دیکھا ہے سب اس پر تعزیر ہو سکتی ہے کہ 2 نامحرم جو ہے وہ علیحدہ کمرے میں کیوں بیٹھے تھے. اسی طرح جو ہے وہ اگر لباس اترا ہوا جو ہے وہ دیکھا گیا ہے تو اس پر تعزیر ہوگی، لیکن حد جو ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. یہ جو آیات جس وقت نازل ہو رہی ہیں اس میں تو کیپٹل پنشمنٹ بھی ابھی نازل نہیں ہوئی، یہ پہلے کی آیات ہیں. یہاں پر تو صرف ایک سزا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو. اچھا، اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے دانشور حضرات جو ساری حدود آرڈیننس کے خلاف شور مچاتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حد جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتی عام حالات میں. یعنی ایسی سچویشن کہ 4 آدمی 4 مرد اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں، یہ ممکن ہے؟ اسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا عادی مجرم بن جائے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرنے کے لیے دروازہ بند کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کرے، تو ممکن ہے کہ 4 آدمی اس کو دیکھ لیں. ورنہ اگر اس نے ڈرتے ڈرتے کام کیا ہے اور بار بار چیک کیا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی لیک آؤٹ نہ ہو جائے، اس کو سزا نہیں ہو سکتی، کیپٹل پنشمنٹ اس کو نہیں مل سکتی. اور جو ہماری پرانی روایات ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان میں اکثر و بیشتر کیا ہے کہ کوئی شخص نے خود کنفیس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اور آپ سے درخواست کی ہے کہ مجھ پر حد جاری فرمائیں تاکہ میں پاک ہو جاؤں. تو کہا جا رہا ہے کہ 4 گواہ لاؤ.
واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ لاؤ، فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں بند کر دو، قید کر دو گھروں کے اندر، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یعنی عمر قید ہے ابتدائی حکم کے اندر، تو پھر سورہ نور میں جا کر وہ حکم نازل ہوگا حد کا، وہ اس وقت تک۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یہ وہ پھر سورہ نور میں جا کر حد جاری ہوگی، نازل ہوگی، تو پھر وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسئلے کا حل نکالا ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور تم میں سے جو 2 مرد اس حرکت کا ارتکاب کریں، ہومو سیکسول ایکٹ کریں، فآذوہما، تو انہیں ایذا پہنچاؤ، یعنی انہیں سزا دو، ان کے لیے کوئی باقاعدہ حد نہیں ہے، پنشمنٹ دو لیکن حد نہیں ہے۔ فإن تابا واصلحا، لیکن اگر وہ تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اصلاح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں موقع دیا جائے تو پھر معلوم ہو کہ اب وہ واقعی اس سے باز آ گیا اس چیز سے، تو پھر کیا ہے، فأعرضوہن، تو ان سے اعراض کرو، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ قرآن مجید کی بڑی اہم آیت ہے توبہ کے موضوع پر، کہ انما التوبۃ علی اللہ، اب اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی، میں آپ تمام انسان مل کر بھی کوئی ریزولوشن پاس کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کوئی چیز کہے کہ یہ میں اس کا رسپانسبل ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو وہ بادشاہ ہے، وہ جیسے مرضی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اب اپنے اوپر ایک بات لازم قرار دے رہا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، جو برائی کی بری حرکت کریں، بجہالۃ، جہالت میں۔ جہالت جو ہے، یہ جاہل جو ہے، یہ عربی کے 2 الفاظ کا اپوزٹ ہے، عالم کا الٹ بھی جاہل ہے اور عاقل کا الٹ بھی جاہل ہے، یہاں دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھے، یا جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے۔ عقل کے معنی جذبات کے اظہار پر کنٹرول رکھنا، اور جہل کیا ہے؟ جذبات کا بے قابو ہو جانا، انسان کا جذباتی ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ جو جذبات میں آ کر یا لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، قریب ہی، یعنی ادھر گناہ سرزد ہوا اور جو ہی ہوش میں آئے، جذبات سے باہر آئے، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اس کا الٹ آ رہا ہے، اور کوئی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی، الذین یعملون السیئات، یہ لام جو ہے وہ ترجمہ کر دیا نا میں نے کے لیے، ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ الذین یعملون السیئات، کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قال، کہتا ہے، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی توبہ ہے ان کی کہ جو حالت کفر میں مر جائیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے، اس وقت تک جب تک موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں۔ موت کے آثار ہے نا، کہ جب جن کو دیکھ کر ڈاکٹر ڈکلیئر کرتا ہے کہ جی اب یہ جا رہا ہے، اور جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ موت کے سکرات شروع ہو گئے۔ کئی لوگوں کی جو ہے وہ ناک جو ہے اس کے
ٹیڑھی ہو جاتی ہے، مسلم فیملیز کے اندر ہوتا ہے، اور پھر بہت سے ایسی علامات ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ مرنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ لیکن جو قبولیت کی گارنٹی ہے وہ صرف انہی کے لیے ہے کہ جو گناہ کریں ادھر توبہ کر لیں، ان کی تو گارنٹیڈ ہے کہ توبہ قبول ہوگی۔ باقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انسان کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے۔ جو گناہ ہوا ہے ایک طرف اس پر ڈر ہو کہ کہیں بڑی پکڑ نہ ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنہار ہے۔ بلکہ ان دونوں کی بھی آگے بھی ایک ڈویژن ہے کہ کسی گناہ کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، لیکن گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ کی جناب میں، اور مغفرت کی درخواست کریں اس امید کے ساتھ، اس رجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جو حالت کفر میں مر جائیں ان کے لیے بھی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اب یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، یعنی بہت عجیب جو ہے ہمارے دانشوروں نے غیر مسلموں کے زیر اثر آ کر عجیب جو ہے وہ کوسچنز ریز کر دیے ہیں کہ یہ تو فیوریٹزم ہو گئی، یعنی مجھے فیوریٹزم کا حق حاصل ہے کہ میں جس سے راضی ہوں میں اس کو فیور کروں، آپ کو بھی حق حاصل ہے، اور جو ارض و سما کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اسے فیوریٹزم کا حق حاصل نہیں ہے اس میں عقل کی بات؟ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو انعام دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک سربراہ مملکت کو، صدر مملکت کو آپ اختیار دیتے ہیں کہ وہ قتل کے مجرم کو بھی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی اس میں عقل کی بات؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے۔ البتہ چونکہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اگر ظلم کرے بالفرض بالمحال کہہ رہا ہوں تو بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن چونکہ وہ ظالم نہیں ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا، لہذا کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا وہ، لیکن جتنے مرضی گناہ گاروں کو اور جتنا بڑے سے بڑا جرم کرنے والوں کو وہ معاف کر دے تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ معاف کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو میرے نبی کو نہیں مانتا، کافر یہی ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ملحد ہے وہ تو۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول، بھیجے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار کرے۔ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول لے کر آئے۔ آ رہی نہیں سمجھ بات؟ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو میرے رسول کو، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو نہیں مانتا، میں اسے ہرگز نہیں بخشوں گا۔ تو کم سے کم ہم مسلمانوں کو یہ فیصلہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اس فیصلے کے خلاف زبان کھولیں گے تو ہم بھی کافروں میں شمار ہو جائیں گے۔ کافروں کی اتنی ہمدردی بھی اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیں۔ بڑا خوبصورت تو جملہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے 11 بیٹے تھے ان کے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ اموی خلیفہ تھے، بنو امیہ کے خلیفہ تھے، اور بنو امیہ نے کہ ان کے جو پیش رو جو خلفاء تھے انہوں نے اپنے خاندان میں جاگیریں بانٹ دی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی وہ سارے جو ڈاکومنٹس تھے وہ منگوائے اور کینچی سے ان سب کو کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی جاگیر ہے، ہمیں اس پر کوئی حق حاصل نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ خود اپنے حصے میں بھی جو جاگیر آئی ہوئی تھی وہ بھی گئی، اور بڑی تنگ دستی میں وقت گزارا۔ بیت المال کا یہ حال تھا کہ سب کو زکوٰۃ دے کر، تمام مسلمانوں میں زکوٰۃ دے کر پھر بھی مال بچا ہوا تھا۔
آ کر بتایا خزانچی نے کہ مال تو ابھی بچا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا جو ذمی ہے انہیں میں بانٹ دو، غیر مسلم جو ہیں ان میں بانٹ دو. انہوں نے کہا ابھی بچا ہوا ہے. انہوں نے کہا پھر یہ پہاڑوں پر پھیلا دو کہ اللہ کی اور مخلوق جو ہے وہ کھا لے. اتنی وسعت تھی، لیکن خود تنگ دستی میں وقت گزارا. ظاہر ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور کوئی اپنا کاروبار تو اس وقت نہیں کر سکتے. جو وظیفہ تھا وہ اسی پر گزارا تھا. 11 بیٹے ہیں، تنگ دستی کا عالم تھا. تو ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اگلے مہینے کا جو وظیفہ ہے ایڈوانس لے لیں تاکہ بچوں کے کپڑے بن جائیں. تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلایا، جو ظاہر امت کا خزانچی تھا، اس سے کہا کہ جی ایڈوانس مجھے اگلے مہینے کا وظیفہ دے دو. تو اس نے کہا جی آپ پہلے مجھے لکھ کر دیں گے کہ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ ایسے نہیں دی ہوئی. وہ بھی امانت دار، پھر ان کے جو سارے اہلکار ہیں وہ بھی امانت دار ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بچوں نے عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے. اور جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے، زمین کے اوپر ہی بستر ہوتا تھا، اور 11 بیٹوں کو بلایا کہ وہ ایسے ایک ہاف سرکل کے اندر وہ کھڑے تھے سامنے. ان کو خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو 2 میں سے ایک کا اختیار دیا. ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود جہنم کی آگ سے خلاصی پاتا. تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم، اور جان اللہ کے سپرد کر دی. یہ بڑے لوگ. کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کفر جو ہے کافر کی توبہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جس سے راضی ہو اس کو نوازے. مجھے حق ہے، آپ سب کو حق ہے، تو اسے حق کیوں نہیں ہے؟ اسے ہم سب سے زیادہ حق ہے. جو اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اس نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے کہ جو اس کے پیغمبروں کو سب کے سب کو، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں. تو ہم ان میں شامل ہیں، ان خوش نصیبوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فیوریٹس کو نوازتا ہے. ہی ہیز دا رائٹ. کافروں کو سے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو نہیں مانتا، اس سے میں ناراض ہوں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اب عربوں کے ہاں ایک اور بڑی مکروہ حرکت تھی کہ اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے باپوں کے فوت ہونے کے بعد وہ اپنی میراث سمجھتے ہوئے ان کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے. اب موضوع میں رکھیے گا، پیچھے سے موضوع کیا آ رہا ہے؟ وراثت ترکہ. اگر وہ آزاد عورت کی حیثیت سے ہوں گی، باپ مر گیا، اب انہیں عدت پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان کا کوئی مہر ذمے ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا، یا جو بھی ان کے حقوق بنتے ہیں وہ دینے پڑیں گے. وہ سب کی بجائے کیا کیا؟ باپ مر گیا تو اب اس کا ترکہ خود لینا ہے نا، اور اس کی بیوی کو محروم کرنا ہے. تو اس کو اپنے نکاح میں کر لیا تو وہ گول مول کر کے سارا کا جو چیز جو ہے ہڑپ کر لیا، اس کا سد باب ہے. اس کو کہتے تھے نکاح مقت. مقت کہتے ہیں بڑی بیزارگی کے ایک چیز کو کہ جس سے بڑی بیزاری ہوتی ہے انسان کو. برا سمجھتے تھے اس کو، لیکن کچھ لوگ عام پبلک اس کو برا سمجھتی تھی، لیکن کچھ وڈیرے جو ہیں وہ اس حرکت سے باز نہیں آتے تھے. کس کے لیے؟ ان کی وراثت سمیٹنے کے لیے. اس سے منع کیا جا رہا ہے. ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور اسی طرح عورتوں کو مت روکے رکھو تاکہ تم اڑا لو اس میں سے جو تم نے ان کو دے رکھا. یہ کیا چیز تھی کہ
عورت کو جو مہر دیا، اب طلاق آپ دیتے ہیں اور طلاق دینے سے پہلے یا طلاق دینے کے بعد جو کچھ آپ نے اس کو مہر میں دیا ہوا تھا وہ بھی واپس لے لیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اس کا ہو گیا، آپ کی زوجیت میں رہے یا آپ کی زوجیت میں نہ رہے وہ اس کا ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، طلاق جب واقع ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو ادھر سے ادھر گئی تھیں، ادھر سے ادھر آئی تھی، واپس آتی ہیں۔ زیادتی اس میں کیا ہوتی ہے شرعی لحاظ سے کہ جو مہر ہے وہ بھی واپس لیا جائے، مہر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی اس کا اطلاق جو ہے مفسرین نے سنت کی روشنی میں مہر پر کیا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں جو بری کا تصور ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو آپ اس کو، خاص طور پر اس کی حیثیت ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر، کہ عورت ایک گھر میں آ رہی ہے تو شی شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو یوز آن ہز اون۔ بڑے گھر میں آئے گی تو سب کچھ جو ہے وہ تو آپ کی والدہ یا آپ کے والد کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو ایک عورت جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے تو اس کو کچھ چیزیں ایسی ہوں جس کو وہ کہہ سکے کہ یہ میرے استعمال کی چیزیں ہیں، میں اپنی آزاد مرضی سے ان کو استعمال کر سکتی ہوں۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بری کا تصور آیا کہ جی ہم اپنی بہو کو یعنی یہ چیز بھی بنا کے دے رہے ہیں، یہ 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 بھی بنا رہے ہیں۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں اس کو بھی کہہ دیا ہے کہ بس یہ بھی سارا اسی حکم کے تحت آتا ہے، حالانکہ یہ اس حکم کے تحت نہیں آتا۔ مہر اور چیز ہے اور جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں وہ اور چیزیں ہیں۔ تو جو گھر میں استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک خاتون مر گئی، یہاں کوئی اور خاتون اس کی جگہ پر آئے گی، اور یا ایک عورت کو آپ نے طلاق دے دی، اس کی جگہ آپ اور ایک اور خاتون کو لے کے آئیں گے، تو وہ جو گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو اسی طرح اس کی ضرورت ہے جیسے پہلے ضرورت تھی۔ لیکن مہر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیا تھا اور پھر وہ آپ کے مال میں شامل ہو گیا اور پھر آپ کا اپنا ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں باقاعدہ کلیئرلی عورت آپ کو جو کچھ آپ نے اس کو دیا تھا وہ باقاعدہ آپ کو بیک گفٹ کر دے، اور پریفر بھی اس پر گواہ بھی بنا لے، تب تو وہ ختم ہوتا ہے، ورنہ جو مال آپ نے عورت کو دیا ہے وہ عورت ہی کا شمار ہوتا ہے، اور اس مال پر دست درازی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور ان کو مت روکے رکھو تاکہ اس میں سے جو تم نے ان کو ادا کیا ہے مہر کے طور پر اس میں سے کچھ اڑا لو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، سوائے اس کے کہ وہ صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یعنی کوئی عورت جو ہے وہ بے حیائی کرتی ہے، کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے، اس صورت میں تو اس کا مہر جو ہے وہ ساقط ہوتا ہے، ورنہ اس کا مہر کا حق برقرار رہتا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے اور مناسب طریقے سے رہو۔ فإن کرہتموہن، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو کیا جب تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑا خیر پیدا کر دے۔ وَإِنْ اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم ریپلیس کرنا چاہتے ہو ایک عورت کو دوسری عورت سے، وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم نے ان میں سے پہلی کو ایک کو ڈھیروں سونا دیا ہوا تھا، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لینا۔ وہی مہر کی بات ہو رہی ہے۔ اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو عورت پر صریح بہتان باندھ کر اور بہت بڑا گناہ کما کر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم ان سے وہ لے بھی کیسے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ پختہ عہد و پیمان باندھ چکے ہو۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءَكُمْ، اور مت نکاح کرنا ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو۔ اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ ڈسکس کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن